نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت غفلت میں ہیں، بہت دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغت۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، اور قدر یہ ہے کہ اس کو نیکیوں کے کام میں لانا چاہیے۔ آدمی صحت کے زمانے میں دھوکے میں رہتا ہے کہ ابھی تندرستی ہے، جوانی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ کب بڑھاپا آ جاتا ہے، کب بیماری آ جاتی ہے، آدمی کہہ نہیں پاتا، اور دل میں ارمان رہ جاتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے صحت کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے اکابر اسلاف صحت کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے، اور صحت کے زمانے کو نیکیوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ صحت اس طریقے سے ہے کہ آدمی بالکل تندرست ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک ایک عضو محفوظ ہے۔ کب ایک دم بیماری آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب صحت کے زمانے میں دھوکے میں رہتا ہے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، لیکن پھر بیماری آ جاتی ہے تو بیماری آنے کے بعد وہ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا۔ اس لیے صحت کا اللہ نے جو زمانہ دیا ہے، اس زمانے کی خوب قدر کریں، اور اس زمانے کی قدر کرتے ہوئے اس کو کام میں لائے۔ اور کام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ دوسری چیز ہے الصحت فراغت۔ فراغت بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کے پاس فرصت ہے اور فراغت ہے تو آدمی دھوکے میں رہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کچھ مزہ اڑا لو، بعد میں کریں گے۔ بعد میں ایسی مشغولیاں آ جاتی ہیں، ایسے کام کاج آ جاتے ہیں کہ آدمی کر نہیں پاتا۔ پھر آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ لہذا فراغت ہے، اس فراغت کو بھی آدمی بہت زیادہ کام میں لانا چاہیے۔ تو صحت کو بھی نعمت سمجھے، فراغت کو بھی نعمت سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے قبر کے پاس سے گزر ہوا، فوراً وہاں پر اترے، اور اترنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے چلنے لگے۔ ساتھی سمجھے یہ صاحب قبر بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہوں گے، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی قبر کے پاس آئے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون شخص ہے، کس کی قبر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ کوئی بڑے آدمی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ آدمی کو انتقال کے بعد سب سے بڑی حسرت اس بات کی ہوگی کہ مجھے 2 رکعت کا موقع مل جاتا اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ میں نے صاحب قبر کو دیکھا تو مجھے یہی بات یاد آئی کہ یہ 2 رکعت کے محتاج ہے، مجھے 2 رکعت کا موقع ملا، میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ تو میرے بھائی وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف جیسی عظیم کتاب کے وہ شارح ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حدیث کی شرح لکھتے تھے، حدیث کی شرح کرتے تھے، خوب کتابیں لکھتے تھے، خوب شرح لکھتے تھے۔ اور حدیث کی شرح لکھنا، حدیث کو پڑھنا، حدیث کو یاد کرنا، حدیث کو لکھنا، حدیث کو لکھوانا، یہ سب بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کچے قلم ہوتے تھے، لکڑیوں کے قلم کو روشنائی میں ڈبویا جاتا تھا اور اس کے بعد لکھا جاتا تھا، تو بار بار لبونے اور بار بار لکھنے کی وجہ سے اس کی نوک ہے وہ خراب ہو جاتی تھی، تو اس کی نوک کو چھری سے برابر، چاقو سے برابر کرنا پڑتا تھا۔
لہذا حضرت لمبے عرصے تک حدیث کو لکھتے رہتے تھے. جب قلم خطا خراب ہو جاتا تھا تو قلم کا جو کنارہ ہوتا تھا اس کنارے کو صحیح کرنا ہوتا تھا، تو اتنا وقت بھی وہ غفلت میں جاوے اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لہذا لکھتے تو تھے ہی، جب قلم خراب ہو گئی اور کنارہ خراب ہو گیا، چاقو لیا اس کو سیدھا کرنے لگے، تو اس کے درمیان بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے کہ بھائی حدیث کا لکھنا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن لکھتے ہوئے قلم کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت جاتا ہے، یہ وقت بھی غفلت میں نہ گزرے. اس وقت کو بھی کام لاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ ایسا کام کرتے تھے. اب عجیب بات ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت ہے، فراغت ہے، لیکن اور فرصت اور فراغت کا لمبا وقت ہے، بعد میں جب فرصت ملے گی، جب بعد میں وقت ملے گا، ہم کچھ کام کر لیں گے. میرے بھائی، فرصت کے زمانے میں مشغولی کب آ جائے اور صحت کے زمانے میں بیماری کب آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. حدیث میں ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جوانی کو تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. آدمی جوان ہوتا ہے، بہت ساری تمنائیں ہوتی ہے، بہت ساری آرزو ہوتی ہے، لیکن اس آرزو کے زمانے میں اگر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچے تو بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں فرمایا گیا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. آدمی جوانی کا زمانہ ایسے ہی گزار دیتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. بڑھاپا آنے کے بعد وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے کچھ صحت مل جائے، کچھ جوانی مل جائے، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. بعد میں جب بڑھاپا آ گیا، اس کے بعد تو وقت ملنے والا نہیں ہے. صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. بڑھاپے کے زمانے میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی. اور جوانی کے بعد 2 زمانے آتے ہیں، یا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا انسان کو بڑھاپا آ جاتا ہے. لہذا حدیث میں فرمایا کہ تمہارے بڑھاپے کے آنے سے پہلے تمہاری جوانی کی قدر کرو اور جوانی کو خیر اور نیک کے کاموں میں لگاؤ. حضرت ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان سستی دلاتا ہے. کبھی خیال آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھے، کبھی خیال آیا قرآن کریم کی تلاوت کرے، کبھی خیال آیا ذکر و استغفار کرے، کبھی خیال آیا دعا کرے، لیکن بعد میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اور سستی کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا. حضرت بہت اچھی بات فرماتے تھے کہ دیکھو اس کا اس طریقے سے استعداد رکھو، جب تمہارے دل میں کسی اچھی چیز کا خیال آئے کہ یہ کام کرنا ہے، تو ایک طرف اچھے کام کا ارادہ پیدا ہو، دوسری طرف سستی پیدا ہو. تو سستی وقت ایسا سوچنا چاہیے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں، اگر بادشاہ کی طرف سے مجھ پر فرمان آ جائے کہ تم آ جاؤ، مجھے تمہیں بہت بڑا انعام دینا ہے، مجھے تمہیں بہت بڑا ہدیہ دینا ہے، مجھے تمہیں بہت بڑا منصب دینا ہے، مجھے تمہیں بہت بڑا عہدہ دینا ہے، تو کیا آدمی سستی میں بیٹھا رہے گا؟ ساتھ سے سستی کو چھوڑ دے گا اور دوڑتا ہوا جائے گا کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، بادشاہ مجھے بہت زیادہ انعام سے نوازے گا، بہت بڑے منصب سے نوازے گا، بہت بڑے عہدے سے نوازے گا. احکم الحاکمین کی طرف سے جو القاء ہے، احکم الحاکمین کی طرف سے نیک کام کی توفیق ملی ہے. دنیا کے بادشاہوں کے سارے منصب ایک طرف اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے انعامات ایک طرف، ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے. تو جب احکم الحاکمین کی طرف سے بلاوا ہے 2 رکعت کا، احکم الحاکمین کی طرف سے بلاوا ہے نیک کام کے کرنے کا، تو مجھے فوراً چل پڑنا چاہیے. اس طرح خیال کرے گا تو جب بھی کوئی نیک کام کا ارادہ پیدا ہوگا، آدمی فوراً نیک کام کی طرف لپک پڑے گا. دوسری عجیب بات یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا جس طریقے سے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہاری صحت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی صحت کے زمانے کی قدر کر لو. اور اس طرح حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا تمہارے غنا کے زمانے کو محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، نیک کام میں خرچ کر سکتا ہے، وہ چاہے گا کہ بعد میں خرچ کروں گا، بعد میں خرچ کروں گا. بعد میں فقیری اور محتاجگی آ گئی، اور محتاجگی کے زمانے میں آدمی کچھ خرچ کرنا چاہے تو خرچ نہیں کر سکے گا. اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ صحت کے زمانے کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بیماری کے زمانے کے آنے سے پہلے صحت کا کام کر لو. اسی طرح حدیث میں یہ فرمایا گیا تمہاری زندگی کو تمہاری موت آنے سے پہلے غنیمت جانو.
اللہ نے زندگی یہ ہے، وہ آدمی امیدیں کرتا رہے، تمنائیں کرتا رہے، لیکن کام نہ کرے اور ایسے ہی سوچتا رہے تو ایک دن جھٹ سے موت آ جائے گی۔ موت آنے کے بعد اس کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا محتاج ہوگا، حالانکہ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، میزان عادل کا ایک آدھا پلہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ اور الحمدللہ پڑھتا ہے تو پورا ناپورا پلہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آدمی ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا محتاج ہوتا ہے موت آنے کے بعد۔ کیا موت آنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہیں، اس وقت کی ہم قدردانی کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو ملک الموت سے انہوں نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ عجیب آدمی ہے، دنیا میں کوئی بھی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی کام ہوتا ہے تو پہلے اطلاع دی جاتی ہے، کوئی دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو پہلے اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا فلاں وقت بلاوا ہوگا، اور بلاوے سے پہلے اطلاع سمن چھوڑا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں سرکاری کام ہے، یا آپ کا فلاں جرم ہے، یا آپ کو اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے، آپ کے لیے پہلے نوٹس بھیجا جا رہا ہے، اس نوٹس کے بعد بلایا جاتا ہے۔ ملک الموت سے آدمی نے شکایت کی کہ آپ تو عجیب آدمی ہیں، ہمیں کوئی نوٹس نہیں بھیجتے اور بغیر نوٹس کے ایسے ہی ہمارے پاس ایک دم سے آ جاتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو ملک الموت نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ بھئی دنیا والے اپنے کام کے لیے ایک نوٹس دیتے ہیں، میں تو بے شمار نوٹسیں دیتا ہوں، لیکن اس نوٹس کا کوئی نوٹس لیتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو میں ملک الموت ہوں، میں تمہارے پاس نوٹس بھیجتا ہوں بیماری کی شکل میں، تم صحت مند تھے، تمہیں بخار آیا، یہ میری طرف سے نوٹس تھا، تم صحت مند تھے، تمہیں سر میں درد ہوا، یہ میری طرف سے نوٹس تھا، تم صحت مند تھے، تمہارے پیٹ میں درد ہوا، یہ میری طرف سے نوٹس ہے، تم صحت مند تھے، تمہارے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ میری طرف سے نوٹس تھا، میں تو بہت سارے نوٹس دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ دوسرا نوٹس بھی میری طرف سے آتا ہے، تمہارے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ بھی میری طرف سے نوٹس ہے کہ دیکھو پہلے سیاہ بال تھے اب سفید بال ہو گئے، اب قبر کی تیاری کرو۔ اور تیسرا نوٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی، تم نے شادی کی، شادی کے بعد تمہارا نکاح کے بعد تمہاری اولاد آئی، پھر اولاد بڑی ہوئی، پھر اولاد کے وہاں اولاد آئی، تو یہ پوتے کا آنا، یہ نواسے کا آنا، یہ بھی میری طرف سے نوٹس ہے۔ تو میں تو بے شمار نوٹس بھیجتا ہوں، لیکن کوئی میری نوٹس کو قبول نہیں کرتا ہے اور دنیا کے نوٹس کا اثر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب ہمارے لیے نوٹس ہے، ہمارے سر کے بال کا، داڑھی کے بال کا سفید ہو جانا یا ہماری عمر کا بڑھ جانا، یہ سب نوٹس ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ایسا خبر دینے والا نہیں آیا جس کی وجہ سے تم نصیحت حاصل کرتے؟ حال یہ کہ میرے پاس تمہارے طرف ڈرانے والا آیا ہے۔ اس ڈرانے والے کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے جاءکم النذیر سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، سب سے آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کے بعد آپ کے نائبین آتے رہے، یہ جاءکم نذیر ہے، یعنی یہ ڈرانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہی کی ہے کہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی ڈراوا ہے، یہ بھی نوٹس ہے۔ اور تیسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اولاد کا پیدا ہو جانا یہ نوٹس ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے پاس بہت ساری نوٹسیں آ چکی ہیں اور قیمتی اوقات چل رہے ہیں، ہمیں اس قیمتی اوقات کی قدر کرتے ہوئے، اپنی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے وقت کو کام میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد للہ رب العالمین. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن الہ العالمین اعتراف مجرم ہے، اور اعتراف مجرم دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے. الہ العالمین آپ کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں، مشفقوں کے مشفق ہیں، مہربانوں کے مہربان ہیں. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری جوانی پر رحم فرما، ہمارے بڑھاپے پر رحم فرما. الہ العالمین امت کے حال پر رحم فرما، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، امت کی ترقیات کے فیصلے فرما، امت کے بے نمازوں کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، روزہ چھوڑنے والے کو روزے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ نہ دینے والے کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. الہ العالمین تیرے بندے مختلف مقامات پر تیری عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ان کا جمع ہونا بے انتہا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اے اللہ انہوں نے جن کی خیر کو طلب کیا ہے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما. الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما، ہم بیمار ہیں، ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین آپ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے اور فراغت بھی عطا فرمائی ہے اور بابرکت ایام بھی عطا فرمائے ہیں، آخری اشرا بھی عطا فرمایا ہے. اے اللہ صحت کو پورا پورا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو پورا پورا لگانے کی توفیق عطا فرما، تیری طاعت اور عبادت میں اوقات لگے. اے اللہ اس کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ پوری زندگی غفلت میں گزری ہے، اے اللہ بقیہ وقت و غفلت میں گزرے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. الہ العالمین تیرے بہت بندے پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کتنے بیچارے مقروض ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. الہ العالمین اس پاک مہینے میں تیرے سے مانگنے کی سعادت نصیب فرما، تیرے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ خالص تجھ سے مانگنے کا تھا، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے اور بندیوں نے تیرے در کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنے کو اپنا شیوا بنا لیا ہے. اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ ہر ایک کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.